وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 7، درس نمبر 938۔ آج کا موضوع، کیا آج ہم بد اعمال کرنے میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 7۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمائے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پہ تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اب اگر آپ ان کو کہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً کہیں گے کافر، ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 7 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش، اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دیکھیں، اس کائنات کا محور جو ہے انسان ہے۔ یہ ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں۔ اصل میں ہم تو ایک ایسے غافل معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، جو اپنے آپ سے بے خبر ہے، تھا اور ہے۔ یہ صدیوں کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں اور اپنے آپ سے بے خبر ہیں، اور ہم اسی معاشرے کی پیداوار ہیں۔ ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد سب غافل تھے، انہوں نے بھی ہمیں غفلت کی بھٹی میں جھونک دیا۔ غفلت کی بھٹی کیا ہے؟ دنیا۔ آپ کا رخ اگر دنیا کی طرف ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مر گئے، غافل ہو گئے۔ ظاہر کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور حقیقت جو ہے اس سے آپ غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ بہرحال دیکھیں،
زمین اور آسمان کی پیدائش یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس میں بس یہ ایک نقطہ قابل غور ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے 6 دن اور جو بھی ہے وہ بیان فرمایا ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو زیادہ توجہ کے قابل ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا اس پہ بھی غور کر لیتے ہیں کہ یہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں، کائنات تدریج اور تدریج سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی یہ ایک دم کن فیکون نہیں تھا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان پہلے ایک مادہ تھا، رقیق مادہ تھا، پھر اس کو میں نے پھاڑ دیا، جسے سائنسدان بگ بینگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ، اسی طرح ہماری جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات طے ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک درجے کے بعد دوسرے درجے اور دوسرے کے بعد تیسرے درجے، یعنی اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کا سفر کر سکتے ہو۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن وہ میں یہاں نہیں بیان کر رہا۔ میں جو نقطہ ہے میں جو لے رہا ہوں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، مقصود کیا ہے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ ابتلا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے، ابتلا کی جگہ ہے، آزمائش اور ابتلا۔ اور مقصود کیا ہے، یعنی ہمارا مقصود کیسے حاصل ہوگا اگر ہم اچھا عمل کریں۔ سورہ کہف میں بھی اسی قسم کا مضمون ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں پہ کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اے لوگو دنیا میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اسی کی زینت ہے۔ مقصود کیا ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تقریباً وہی الفاظ ہیں ملتے جلتے جو اس صورت میں سورہ ہود میں بیان کیے ہیں، تاکہ میں دیکھوں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ ملک میں 29واں پارہ ہے سورہ ملک میں، خلق الموت لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تھوڑا سا اگر میرے ساتھ میری طرف اگر متوجہ ہوں تو میں درخواست کروں گا آپ سے کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، میری بات کو یعنی متوجہ ہو جائے۔ اچھا عمل، اچھا عمل قرآن میں عمل صالح کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، عمل صالح یا اچھا عمل، نیک عمل، اچھا عمل، یہ ساری ایک ہی چیز ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک میں ایمان والوں کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے اس کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ عصر کا مضمون ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، صرف وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا، ایمان کے مطابق عمل کیا، عمل صالحات۔ تو عمل صالح کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ دیکھیں، عمل صالح، عمل ہمیشہ ایک یقین کے تحت ہوتا ہے۔ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں اس کی بنا ایک یقین ہوتا ہے۔ ہم اچھا عمل کرتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، ثواب کا کام کرتے ہیں، سب کی بنیاد ایک یقین ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو نوٹ کریں، اس پہ غور کریں۔ انسان ایک عمل اس وقت تک نہیں شروع کرتا، نہیں کرتا، ایک کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کو ایک یقین حاصل نہ ہو۔ اچھا یا برا وہ ایک الگ بات ہے۔
تو عمل کی بنیاد، انسان کے عمل کی بنیاد ایک یقین ہوتا ہے. یہ ایک جملہ ہے، اس پہ آپ غور کیجئے. انسان، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی بنیاد ایک یقین ہے. اگر اس وقت ہمارا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے اور ہم دنیا سے محبت کر رہے ہیں اور ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر، تو اس کی بنیاد یعنی اس کی پیچھے ایک یقین ہے، اور وہ یقین یہ ہے کہ دنیا اصل ہے، دنیا حقیقت ہے اور یہ اصل ہے. تو جب آپ کی یقین پیدا ہو گیا تو آپ کی نیت اسی کے مطابق آپ کی نیت بن جاتی ہے. تھوڑا سا غور کیجئے، جب ایک کام کے بارے میں اچھا یا برا آپ کا ایک یقین بن جاتا ہے تو پھر ایک نیت بھی بن جاتی ہے ساتھ ہی کہ ہاں یہ کام میں نے کرنا ہے. اچھا یا برا یہ میں آپ کو دونوں میں کہہ رہا ہوں. اچھا، نیت یعنی یقین، نیت اور عمل، آپ پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. بس یہ تین باتیں ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہاں عمل کی بات ہے جو سب سے آخری بات ہے، لیکن میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ اعمال، ہمارے جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کی بنیاد ایک یقین ہوتا ہے. یقین کی کسی چیز پر یقین سے ہماری ایک نیت، ارادہ بنتا ہے اور پھر عمل ظہور پذیر آتا ہے. یہ ایک مختصر بات ہے. اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے اچھا عمل. اب اس پر تھوڑی توجہ دیں. اچھا عمل کا مطلب یہ ہے، اچھا عمل کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے، مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، اور ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اگر اچھا عمل کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، برا عمل کرو گے تو تم ناکام ہوگے. ہے نا یہ بات، عمل صالح. اچھا دیکھیں، اس میں ایک اور مسئلہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں. عمل صالح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یقین کی بات کی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان لائے. ایمان کا مطلب یقین اور پھر عمل، اس کے مطابق عمل. یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ نجات کا ذریعہ ہیں سامنے کا، یقین اور عمل. اب انسان دنیا میں آ کے اگر دنیا کے بارے میں اس کا یقین پیدا ہو جائے کہ دنیا اصل ہے، حقیقت ہے، یہ اچھی ہے، اس کو اختیار کر لینا چاہیے، اس کی طرف رخ کر لینا چاہیے دل و جان سے. یعنی ہم اس وقت جو ہے ہم دل و جان سے، ہمارا رخ جو ہے دل میں بھی، ہاتھ میں بھی دنیا ہے، دل میں بھی دنیا ہے، اور ہم دنیا کے پیچھے سرپٹ دوڑ رہے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. عام طور پہ آپ دیکھیں ہماری نیتیں نہیں بھرتی، نیتیں سیر نہیں ہوتی، اور دنیا ہی کے پیچھے ایک دوڑ ہے، اور ہر حرص جو ہے وہ ہمیں دنیا کی ہے. ہم دنیا کے لالچی ہیں، دنیا کے حریص ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے اگر 2 درے سونے کے ہو جائیں وہ تیسرے کی خواہش کرے گا. 2 درے سونے کے، تیسرے کی پھر خواہش کرے گا کہ ایک اور ہوتا. آپ دیکھ لیں بہت سے، آپ دیکھیں اپنے گرد و پیش میں، بلکہ یہ عوام بلوہ عام ہے کہ ایک انڈسٹری کامیاب ہو جاتی ہے، پھر وہ انڈسٹریلسٹ اس پر صبر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اور پھر گروپ آف کمپنیز بن جاتی ہے، اور پھر بھی ہم مطلب صبر نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ جو اس کے مالک ہیں وہ اس دوران جو ہے اپنی طبعی عمر پورے ہونے کی ہوتی ہے، بس وہ ان کی اولاد وغیرہ ان کے لیے ایک نسل ڈھونڈ لیتی ہے، فالج پڑ جاتا ہے، پلنگ پہ پڑ جاتے ہیں، بس پھر آخر میں وہ مرا کے پھر وہ رسم قل ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے.
یہ ایک بہت یعنی دردناک کہانی ہے ہماری. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور دیکھا جائے گا. تو احسن عمل کی میں بات کر رہا ہوں. حسن عمل، اچھا عمل. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص منصب ہمیں دینا چاہتا ہے. اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے تقرب کی شرف سے وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس کے لیے محنت درکار ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی ملاقات تو یعنی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. چہ نسبت خاک را با عالم پاک، یعنی ہماری تو کوئی نہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا. اللہ وہ ذات ہے جس کے متعلق ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی سوچ نہیں سکتے. وہ ہر سوچ سے بالا تر ذات ہے، لیکن واحد حقیقت ہے. کائنات کی واحد حقیقت ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. باقی تو اس کے ارادے ہیں، اس کی چاہت ہے. اس نے چاہا تو ہمیں پیدا کیا اور بنایا بھی، اور پھر جو بھی، اور اس نے ارادہ کر لیا. اس نے چاہا کہ یہ مخلوق میرے پاس آ جائے، میرے تقرب، میرے قریب رہے، میری ملاقات کے سے مشرف ہو اور میرے دیدار سے بھی. تو اس لیے یہ بحث لمبی ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے، اور وہ ایک جو جملہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو نائب، اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو نائب اللہ تعالیٰ، خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلافت اس نے کیوں، یعنی خلیفہ بننے کی استعداد دے کے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. اس ایک بات میں بھی یہ ایک مضمون پوشیدہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے نائب نہیں بن جاتے، ہم اللہ کے نہ قریب ہو سکتے ہیں، نہ دیدار کر سکتے ہیں، اور نہ ملاقات ہو سکتی ہے جب تک ہم اس کے خلیفہ نہ بن جائیں. ہمیں تو یہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں آپ بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوں گی، بالکل نئی. پہلی ہو سکتا ہے زندگی میں آپ پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہو، لیکن اپنی جگہ یہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد لے کے بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ کام بہت آسان ہے، اللہ کا خلیفہ بن جانا. وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں اپنے بات حسن عمل کی کر رہا ہوں. تو ہمیں بننا ہے اللہ کا خلیفہ، اور یہ استعداد دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا. اب یہ خلیفہ کیسے بنیں گے؟ اگر ہم اچھا عمل کریں تو ہم اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے. اگر ہم عمل صالح کریں یا اچھا عمل کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن جائیں گے. اور اگر ہم اچھا عمل نہ کریں اور برا عمل شروع کر دیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں بن سکتے، اور ہم جنت میں بھی نہیں جا سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ نے جن کے اعمال اچھے ہیں، جن کا یقین ہے اور اعمال اچھے ہیں، وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے، باقی سب لوگ نقصان میں جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. اچھا عمل اور برا عمل، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میں آپ کو یعنی اگر تھوڑی سی آپ توجہ کریں میری طرف تو یہ ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں نفس دے دیا، شیطان مخالفانہ قوتیں دے دیں، اور مخالفانہ معاشرے میں ہمیں پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہر معاشرہ تقریباً دنیا میں آج تک یعنی کفر کا
اور ایسے خیالات کا غلبہ رہا ہے. ان لوگوں کا غلبہ ہے، آج بھی تھا، اور یعنی ایک صدیاں بیت گئیں کہ ایسے لوگوں کا غلبہ ہے جو دنیا کے چاہنے والے ہیں، اور اس میں ہم بھی ہیں. تو یہ مخالفانہ ماحول ہے. اللہ کو چاہنے والے، اللہ کے لیے آخرت کو ترجیح دے کر زندگی گزارنے والے ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمائے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. بہرحال حسن عمل کی میں بات کر رہا ہوں، احسن عملہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، مخالفانہ ماحول بھی ہے ہمارے پاس، اندر سے بھی نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہیں، باہر بھی مخالفانہ قوتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں علم دیا وہ جو ہمیں معلوم نہیں تھا. علم الانسان ما لم یعلم، پیغمبر کے ذریعے پیغمبر پہ کتاب اتاری، اور کتاب میں کیا ہے؟ اس میں اچھا عمل اور برے عمل کی وضاحت ہے. رسول کی ذات کیا ہے؟ وہ ہمیں اچھا عمل کا حکم دیتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. یہ کتاب جو ہے اچھے کاموں کا حکم دیتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. اب تھوڑا سا میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو. دیکھیں اچھا عمل کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اور اگر ہم ایک خاص طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. خاص طریقے سے یعنی کچھ خاص اعمال کریں گے زندگی گزارتے وقت، کچھ اعمال اسپیشل کریں گے، خاص کریں گے، تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. یا یہ الفاظ میں جملہ کہہ دوں تو میرے خیال سے زیادہ آسان ہوگا کہ اگر زندگی ایک مقبول طریقے کے مطابق ہم گزاریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. مقبول طریقہ. اب وہ مقبول طریقہ، طرز زندگی، وہ ہمیں کون بتائے گا؟ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. ان علینا للہدیٰ، ہدایت انسان کو دینا میرے ذمہ ہے. تو وہ مقبول طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے وحی کے ذریعے. وعلم الانسان ما لم یعلم. یہ وحی کیوں آتی ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہمیں بتاتے ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور صحیح ہے، ٹھیک ہے. حسن عمل کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کا. زندگی اگر ایک خاص طریقے سے آپ گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اس طریقے کے خلاف زندگی گزاری آپ نے تو آپ ناکام ہوں گے. زندگی اگر اللہ کی مرضی سے آپ گزاریں گے تو آپ کا ہر عمل حسن عمل بن جائے گا، لیکن اگر اللہ کی مرضی کے خلاف آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کا ہر عمل بد بن جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. آسان ہے، سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. حسن عمل اور برا عمل، اچھا عمل اور برا عمل. احسن عملہ. اب اچھا عمل ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ. اچھا عمل کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہو. برا عمل کیا ہے؟ جو اللہ کو ناپسند ہو. جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ناپسند ہو وہ برا عمل ہے، جو اللہ کو اور اس کے رسول کا پسندیدہ ہو وہ اچھا عمل ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پہ اچھے اعمال کا ایک نمونہ پیش کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے، اے لوگو، تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور یوم آخرت، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہو. یعنی جو طالب مولا ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہے، جس کو اللہ کی ملاقات پسند ہے، تو وہ اپنی زندگی میں
زندگی اس طریقے کے مطابق گزارے گا جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اعمال کا ایک نمونہ ہمارے لیے پیش کر دیا، اسوہ حسنہ، جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے۔ دوسری جگہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع شروع کر دو، میں اچھے اعمال کر رہا ہوں، تم بھی وہی اعمال کرو جو میں کر رہا ہوں۔ اور جس نے میرے طریقے کو ناگوار سمجھا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ آج ہم تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں رسول کا طریقہ زندگی نہیں پسند، ہمیں قرآن کی ہدایت منظور نہیں ہے۔ آج ہم جو بھی کر رہے ہیں اگر اس میں کچھ اچھے اعمال ہیں بھی تب بھی وہ اعمال بد ہیں، کیونکہ ہماری نیت خراب ہے، نیت صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں ہجرت کے بارے میں اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ اگر تمہاری ہجرت کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی اور مقصد کے لیے ہے تو پھر وہ مقبول نہیں ہے اللہ کو، وہ پھر اسی مقصد کے لیے۔ ہم لوگ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب ہے۔ اس میں اگر کچھ آپ نماز روزہ کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کی اپنی خواہشات ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ مجھے کہنے دیں، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ شکر ہے خدا کا۔ تو یعنی اتنی میں نے آپ کو یہ بات بتائی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ابتلا، تمہاری آزمائش ہے۔ اب آزمائش تو دیکھیں، آزمائش کا مطلب تھوڑی توجہ اگر آپ مجھے دیں، آزمائش کا مطلب امتحان، امتحان۔ سارا سال بچہ پڑھتا رہے، اگر اس کا امتحان نہ ہو تو وہ اگلے درجے میں کیسے جائے گا؟ یہ امتحان کی حیثیت کو آپ سمجھیں، امتحان پاس کر کے ہم اگلے درجے میں جائیں گے اپنے رب کے پاس۔ ثم الینا ترجعون، پھر میرے پاس آؤ گے واپس۔ تو واپسی کی بھی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، یا اس کی رحمت، اس کے عرش کے سائے تلے ہم ہوں گے۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَهُوَ الَّذِي، ترجمہ سنا دیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں آسمان و زمین 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیوں کیا ہے ایسا؟ زمین اور آسمان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کافر کہیں گے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو نہیں ہے صرف واضح جادو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔